بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ کے ساتھ دوستی بڑی مشکل ہے جی۔ بات یہ ہے کہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک پاگل آدمی ہے، لیکن نہیں۔ جو امریکن ڈیپ سٹیٹ ہے وہ ایسے آپریٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کو ایک طرف سے فیورز دیتا ہے، ریکگنیشن دیتا ہے، دوسری طرف آپ سے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جو وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اتنی مشکل ہوتی ہے ہضم کرنا کہ آل آف اے سڈن آپ کا پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے وہ ایک دلدل میں پڑ جاتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن آن اسرائیل بہت واضح ہے، آج سے نہیں، ہمیشہ سے۔ انفیکٹ اگر آپ واقعی میں کہیں گے پاکستان کی عوام کی ریڈ لائن کیا ہے تو پرابلی وہ اسرائیل کا معاملہ ہے، کیونکہ قائد اعظم سے لے کے آج تک جو بھی لیڈر آیا ہے جو مین اسٹریم ہو، اس نے نارملائزیشن آف اسرائیل کی اٹیمپٹ نہیں کی۔ ہاں، کوورٹلی مختلف بیانات دلوائے جاتے تھے، اینکرز ٹرائی ضرور کرتے تھے کہ نارملائزیشن آف اسرائیل ہو، وقف بھی جاتے رہے، ہم نے ڈاکومنٹ بھی کیے ہیں وہ، لیکن کبھی بھی فارملی اس چیز کو پریزنٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ ٹویٹ کیا کہ جناب جتنا ایفرٹ امریکہ کر چکا ہے ایران کے اور مڈل ایسٹ کے کمپلیکس پزل کو سالو کرنے کے لیے، مینڈیٹری ہونا چاہیے ساری نیشن اسٹیٹس پہ کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں۔ اب دقت کیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں پاکستان بھی شامل ہو گئے، تو کیا یہ پاکستان کی طرف ایمڈ ہے؟ اب اس سارے پزل کے اندر کون سی مسلم میجورٹی کنٹریز تھی جو امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی پزل کو سالو کرنے کے لیے؟ پاکستان، سعودی عربیہ، قطر، ٹرکی، ایجپٹ، جارڈن، یہ ملک تھے، کیونکہ بحرین اور یو اے تو آلریڈی ابراہیم اکارڈ ساتھ آن بورڈ ہے۔ اسی ٹویٹ میں یا اسی پوسٹ میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ماں سوائے ایک دو ملکوں کے جن کے جینون ریزنز ہیں نارملائزیشن کے، نہیں، باقی سب کے لیے تو مینڈیٹری ہونا چاہیے۔ اب ہر ملک کی اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اور پاکستان کا رسپانس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں اسرائیل کے ساتھ، اور سائننگ آف دا ڈیل کو وہ نان نیگوشیبل سمجھتے ہیں۔ لیکن محمد بن سلمان نے ایک نجی محفل میں ایک یو ایس ایونجیلیکل پیسٹر کو بتایا تھا کہ جناب ہم تو اسرائیل کو آج ریکگنائز کرنے کو تیار ہیں، صرف میرے جو والد ہیں کنگ سلمان وہ رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس بات میں کتنی صداقت ہے اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ کیا محمد بن سلمان نے یہ بات اس لیے کی تھی تاکہ ان کو سائن نہ کرنی پڑے والد کا بہانہ استعمال کرتے ہوئے، یا انہوں نے یہ سگنل دیا تھا کہ کیونکہ میں ابھی فل پرنس کنگ نہیں ہوں، میں کراؤن پرنس ہوں، لہٰذا میرے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں، تو اگر میں کنگ بنا دیا جاؤں شاید میرے پاس وہ اختیارات آ جائیں۔ تو یہ سعودی عربیہ کی کرنٹ پوزیشن اس کے اوپر۔ ویسے سعودی عربیہ نے جو نارملائزیشن کا پروسیس شروع کیا ہے لیٹ سے انڈیا کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ، اس کے تحت اتنا فاسٹ ٹچ آف دی امیجنیشن نہیں ہے کل کو سعودی عربیہ اسرائیل کی بھی ریکگنیشن آف سم سارٹس کرے، لیکن کرنٹلی اسپیکنگ ان کا یہ نو گو ایریا ہے۔ قطر لٹرلی حماس کی پولیٹیکل بیورو کو ہوسٹ کرتا ہے، یعنی وہ وہاں پہ رہتی ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کافی دیر سے کہ جناب کسی طرح فلسطین کے لوگوں کا مقدمہ کسی بڑے لیول پہ اٹھایا جائے، وہاں پہ نارملائزیشن ہو سکے۔ ان کے لوگ بھی اسی کے لیے گیئرڈ ہیں، ان کی پوری پوزیشننگ اس کی ہے۔ اب ان کو بتایا گیا کہ اب آپ کو اسرائیل کو نارملائزیشن ایز پارٹ آف ایران پیکج لینا جائے گا، یعنی کہ ایران جو ہے اس کے معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اسرائیل کو ماننا پڑے گا۔ یعنی قطر کے لیے بھی یہ 180 ہے، پاکستان کے لیے تو یہ آؤٹ آف دی کویسچن ہے۔ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے، 23 کروڑ مسلمان ہیں، آج تک اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا۔ ہمارے سارے لیڈرز انکلوڈنگ خواجہ اسد نے کہا کہ جی ہم تو سوچ نہیں سکتے یہ۔ میں خواجہ اسد نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے جن کو آپ آج کی بات پہ ان پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا کل کو، یعنی کہ آج ایک بات کرتے ہیں کل ایک اور بات کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان از سرپرائز۔ ٹرکی ایک نیٹو ممبر ہے لیکن آلریڈی کیا کہتے ہیں اسرائیل کی ریکگنیشن کے اوپر ہے اور اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، لیکن وہ ابراہیم اکارڈ کی نارملائزیشن کو ٹھیک نہیں مانتے جب تک کہ اسرائیل کی غزہ کے اوپر مقبولیت کم نہیں ہوتی، وہاں پہ وہ فریڈم نہیں دیتے۔ یعنی کہ ٹرکی ایک ڈبل گیم آف سارٹس کھیلتا ہے، یعنی کہ وہ مسلم امہ کے اندر بھی اپنی مقبولیت رکھتا ہے لیکن سیکرٹلی ٹریڈ بھی چلاتا ہے۔ تو نارملائزیشن آف اسرائیل ایک پولیٹیکل ڈیمیج ہے، ان آل انٹینسو ٹرمز ان کی ٹریڈ اسرائیل کے ساتھ جاری ہے، جو ایک نارملائزیشن کے بعد پوسٹ نیشن اسٹیٹس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایجپٹ کی آلریڈی ایک پیس ٹریٹی ہے ود اسرائیل سنس 1979۔ فل ابراہیم اکارڈ نارملائزیشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ایجپٹ کے علاقے فتح کیے تھے اسرائیل نے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، نام ہی کی ڈسپیوٹڈ ہے، ورچولی اسرائیل کے کنٹرول کے اندر ہی ہے، لیکن ایجپٹ ہر 3-4 سال بعد کہتا ہے جناب ہمارا معاملہ چل رہا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ لیکن نارملائزیشن تھرو ابراہیم اکارڈس کا مطلب یہ ہے کہ یو فار گو دوز ایریاز، دے آر ناؤ پارٹ آف اسرائیل۔ تو ایجپٹ کے لیے بھی نارملائزیشن ایک بڑا عجیب سا سیاسی فٹ بال بن جاتا ہے۔ جارڈن کی پیس ٹریٹی ہے 1994 سے۔ فل نارملائزیشن کا مطلب ہے کہ جارڈن کے بھی جو علاقے گئے ہوئے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے۔ سیم ہولڈس ٹرو فار
بحرین، لیکن بحرین نے 2020 میں آلریڈی سائن کر دی تھی اور یو اے ای اوریجنل سگنیٹری تھا، تو لہٰذا اب یو اے ای سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ باقی ملکوں کو گھسیٹ کے آپ فنش لائن کے پاس لائیں. تو امریکہ نے پورے مڈل ایسٹ کے سیناریو کو بڑے انٹرسٹنگلی ہیج کیا. ایران کے اوپر جنگ مسلط کی، ایران نے ریٹیلیٹری اسٹرائکس کی امریکن بیسز پہ. ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بن گئی پوری دنیا کے لیے، اسپیشلی مڈل ایسٹرن ملکوں کے لیے. امریکہ نے جواب کے اندر اسٹریٹ آف ہرموز کو بلاک کیا جو ایران نے بلاک کی ہوئی تھی، ایک اور اکنامک پوزیشن بن گئی. اب ان ملکوں کو نجات پانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ایران سے بھی ڈیل بنائیں گے، یعنی امریکہ ایران سے ڈیل بنائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ بھی کوئی ڈیل بنانی پڑے گی. یعنی امریکہ نے آج بھی ٹوڈے ایون آفٹر آل دا ڈسٹرکشن اسرائیل ہیز کازڈ، اسرائیل کو ہی پریفر کیا مڈل ایسٹ میں. انفیکٹ جو پورا سیکیورٹی ایپریٹس تھا مڈل ایسٹ کا جو امریکہ نے انڈر رائٹ کیا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا بڑھ گیا. یو اے ای جو اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ کے ہے اپنی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ کو اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں اتنے ہیویلی یہاں پہ لین کیے. کیونکہ ان کو ہے کہ بھائی امریکہ بہت دور ہے، ایک ریجنل ایلائی ہونا چاہیے، جیسا پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بنا کے رکھی اور چائنا کے ساتھ بھی بنا کے رکھی کہ آپ کا ریجنل ایلائی ہونا چاہیے. اب ادھر اس ریجن کے اندر کون پوٹینشلی ایلائی ہو سکتا ہے؟ جیسا سعودی عربیہ اور پاکستان نے ایک جوائنٹ پیکٹ کیا ہے ملٹری ڈیفینس کا، پاکستان نے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ دیا ہے سعودی عربیہ کو، تو کیا باقی ملک یہاں آ سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ پورے کے پوری جیو پولیٹکس آف دی مڈل ایسٹ کو ایک فائنل الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ یا آر یا پار، یا آپ ہماری صف میں شامل ہوں گے یا آپ مخالفین کی صف میں شامل ہوں گے. اب انٹرسٹنگلی انف پاکستان کی ملٹری پرفارمنس جو پچھلی جنگ میں رہی تھی اگینسٹ انڈیا، اس نے ہمیں کافی جگہوں پہ مقبولیت دلوائی ہے، لیکن اس کی ایکچولائزیشن ٹو سم اکنامک بینیفٹ ابھی ہونی ہے. یہ نارملائزیشن کوڈ بی ون آف دی ویز جو پاکستان کو اکنامک بینیفٹ دیا جائے کہ ٹھیک ہے یار آپ اسسٹ کریں اس معاملات کے اندر، آپ کو پیسے شیسے ڈیل چیز ملیں گی، لیکن اس کا ریئیکشن جو پاکستان کی عوام کا ہوگا وہ انتہائی خوفناک ہوگا. تو اگین شروع والی بات، امریکہ کی دوستی جو ہے بڑی مشکل ہے جی، کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. اور انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو آئسولیٹ کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ امریکہ نے پٹ فارورڈ کیا کہ سب کی نارملائزیشن اسرائیل ہوگی. ایران نے جو اپنی پوری ایکسس آف ریزسٹنس بنائی ہوئی ہے اگینسٹ اسرائیل، وہ ساری کی ساری نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. آلریڈی آپ دیکھتے ہیں سیریا کے اندر اسرائیل کے پاس فری ہینڈ ہے، سینٹرل گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کہہ رہی اسرائیل جو مرضی علاقے فتح کرے. لبنان کے اندر بیروت کی سینٹرل گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کہہ رہی، روز آئے دن اٹیکس ہو رہے ہیں. بلکہ اسی ٹائم پہ جب ایران کے اوفیشلز قطر پہنچے فار نیگوشیشن اسپیسیفکلی آن دی ایشو آف ایسڈس فریز جو ہیں ایران کے، اسی ٹائم پہ امریکہ نے حملہ کیا صدرن ایران کے اوپر، جہاں پہ انہوں نے ان کی نیول ویسلز کو اٹیک کیا جو اکارڈنگ ٹو دی امریکنز اور سینٹ کام مائنز لے ڈاؤن کری تھی اسٹریٹ آف ہرموز نے. اور اسرائیل نے ساؤتھ لیبنان کے اندر اٹیکس انٹینسیفائی کر دیے. نیتن یاہو نے کہا کہ ہم ابھی تقریباً 600 دہشت گرد شہید کر چکے ہیں لبنان کے اندر، اور آنے والے دنوں میں ہم اور بھی زیادہ کریں گے. میں نے آئی ڈی ایف کو کہا ہے کہ پٹ یور فٹ ہارڈر آن دا پیڈل، یعنی کہ گیس اور دیں. اور اسی کے سنتے ہوئے لگ بھگ 70 کے قریب یا 60 کے قریب، سوری میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہوں گا، میں غلط انفارمیشن نہیں دینا چاہتا، 70 کے قریب اسرائیل نے سائٹس کو اٹیک کیا پوسٹ نیتن یاہو کے اسکلیشن آرڈر کے، حزب اللہ کے ٹارگیٹس تھے. یعنی کہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل پہ کوئی چیک ایگزسٹ نہیں کرتا. انٹرسٹنگلی انف سمود فلوٹیلا جو غزہ فلوٹیلا تھی، اس کے جب لوگ اسپین میں پہنچے تو وہاں پہ اسپینش پولیس نے ان پہ حملہ کر دیا. یعنی کہ دنیا اوور آل اس ایشو کو اب نل اینڈ وائڈ سمجھتی ہے، ایز پارٹ آف نیو نارمل ہو گیا. جارج آرویل کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکولیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں، وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ، جس کو بگ بردر بھی کہتے ہیں، جو بگ بردر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. بگ بردر کا چرچا تو بہت ہے آج کل پاکستان کے اندر، لیکن اس طرح کے کمپلیکیٹڈ تھیمز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دا کلب بنایا، جو کہ پہلے تو صرف ایک بک کلب ہوا کرتا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے لیے، لیکن اب ہم نے اس کو ایک یونیورسل کلب بنا دیا ہے، اس کے اندر کتابیں، پاپولر فلمز، ڈاکیومنٹریز، آرٹیکلز، پبلشڈ پیپرز، ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں. سی یو دیئر انشاءاللہ. فار ایگزامپل انڈیا نے جب پاکستان پہ میزائل مارے تھے تو انہوں نے ایک نیو نارمل اسٹیبلش کیا تھا. پاکستان نے اتنا منہ توڑ جواب دیا تھا کہ وہ نیو نارمل اس طرح اسٹیبلش نہیں ہو سکا.
لیکن ایران کے کیس میں، غزہ کے کیس میں، لبنان کے کیس میں، سیریا کے کیس میں نیو نارمل اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ وی کین اٹیک یو وین ایور وی وانٹ اینڈ دیر از ایبسلیوٹلی نو ریٹریبیوشن. انفیکٹ ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا، اس نے کہا ہم نے 2 جنگیں کی ہیں. وینیزویلا کی جنگ ہم نے کمپلیٹلی جیتی ہے، اب وینیزویلا گورنمنٹ ہمارے ساتھ کام کری، ہمارا ایک بندہ نہیں مرا اس کے اندر. اور جو ہم نے ایران پہ جنگ کی ہے وہاں پہ 12 لوگ ہمارے مرے. تو یہ کوئی لاسز نہیں ہے، یعنی کہ یہ اناؤنس کر رہا تھا کہ یار اس طرح کی جنگیں تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے ایشو بھی کوئی نہیں ہے. پلس کیونکہ اس طرح کی جنگیں مارکیٹ میں بہت افیکٹ کرتی ہیں اور اس کے اندر ٹرمپ اور اس کی ایڈمنسٹریشن بہت ذاتی پیسہ کماتی ہے، تو یہ چیز بھی ان کو بڑی سمجھ آ گئی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، یہاں سے جنگ لانچ کرو، انفارمیشن خود لیک کرو، مارکیٹ فلکچویٹ کرو اور پیسے کمائی جاؤ. یعنی کہ امریکہ کا ایجنڈا بھی پش فارورڈ کرو، ذاتی طور پہ بھی امیر ہوتے جاؤ. ایک پرفیکٹ سارٹ آف انہوں نے سولوشن اپنے لیے کریٹ کر لیا اور وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں. اب اسی دوران آپ اب یہ دیکھیں کہ ایک اسرائیل نے محاذ کھولا ہوا ہے لبنان میں، ایک اسرائیل نے محاذ کھولا ہوا ہے سیریا میں، امریکہ اسرائیل یو اے نے محاذ کھولا ہوا ہے ایران میں. اسی کے دوران امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ جارڈن کی کسٹوڈین شپ آف جروسلم الاقصی کی ماسک ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ایک ملٹی فیتھ ایڈمنسٹریشن سے جو اسرائیل چلاتا ہے اس سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس وقت جو ایک کسٹوڈیل سٹاف ہے مسجد الاقصی کی جو جارڈن کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی، ملٹی فیتھ اسرائیل کنٹرول لوگ آ جائیں گے، یعنی کہ وہ مسجد الاقصی جو مرضی کریں. یعنی کہ اسرائیل کا کوئی بھی پرسوٹ یا کوئی بھی پیشن نہیں رک رہا، وہ اسی طرح چل رہا ہے. اور ابھی بھی مڈل ایسٹرن ملکوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب ہمیں ہماری سیکیورٹی کہاں پہ انڈر رائٹ کرنی چاہیے، ہمیں کس صف میں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک، تو اگین امریکہ کی دوستی ہی ایک رکاوٹ بن کے کھڑی ہوئی ہے. انفیکٹ یوکرین وہ داستان ہے امریکہ کی دوستی کی جو خوفناک ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں پتہ یوکرین میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں یوکرین اور رشیا کے جنگ کے اندر. پوٹن بقول بلومبرگ کے یہ کہتا ہے کہ میں یوکرین کی جنگ سال تک اینڈ کرنا چاہتا ہوں، اس سال کے اینڈ تک، بٹ اونلی آن ٹرم جو رشیا ایز پریزنٹ کر سکے ایز وکٹری. بیلاروس کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ وی آر ایبسلیٹلی ناٹ تھریٹننگ اینی ون بٹ وی ہیو نیوکلیئر ویپنس اینڈ وی آر ریڈی ان ایوری پاسبل وے ٹو ڈیفینڈ آر ہوم لینڈ فرام بریسٹ ٹو ولادیووسٹوک. نام شاید میں نے غلط دیا. Putin نے کہا the use of nuclear weapons is an extreme and exceptional measure to ensure the national security of our states. At the same time, given the growing tensions in the world and the emergencies of new threats and risks, our nuclear triad as before must serve as a reliable guarantor of the sovereignty of the Union State of Russia and Belarus, ensure strategic deterrence and maintain nuclear parity and the global balance of power. یہ اس ٹائم پہ باتیں ہو رہی ہیں جب یوکرین ایک ہسٹورک نوعیت کا حملہ کرتا ہے رشیا کے اوپر، رشیا جوابی حملہ کرتا ہے کیف کے اوپر جہاں بیلسٹک میسائلز، ڈرونز، ہر چیز چلتی ہے. تو بالکل معاملہ پخا ہوا ہے، وہیں پہ کھڑا ہوا ہے معاملہ جہاں پہ ایران کی جنگ کے سٹارٹ پہ کھڑا تھا. ناٹ اے انچ ہیز بین گینڈ اور لاسٹ. جتنی بھی نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اس پہ اب ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جناب کے جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے، جس کو نیوکلیئر انریچڈ یورینیم اور پلوٹونیم کی وہ بات ہے جس کو نیوکلیئر ڈسٹ وہ کہتا ہے کہ جناب اس کو یا تو امریکہ کو ہینڈ اوور کریں یا اس کو ایران میں تباہ کر دیں انڈر سپرویژن، یا کسی اور ملک میں لے جا کے تباہ کر دیا جائے. ایران بار بار کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ پارٹ آف نیگوشیشن نہیں ہے، نیوکلیئر ڈسٹ پارٹ آف نیگوشیشن نہیں ہے، اور آپ کو ہر جگہ سے ڈفرینٹ بیانات آتے ہیں. اس لیے اب پوائنٹ بائی پوائنٹ نیگوشیشن چل رہی ہے. مارکو روبیو آ کے اناؤنس کرتا ہے کہ ڈیل پرابلی ایک ڈے میں ہو سکتی ہے. ایران کہتا ہے کہ مارکو روبیو بکواس کر رہا ہے، ڈیل میں ٹائم لگے گا. انفیکٹ جس بندے نے آیا کہا کہ جی 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہفتے میں ڈیل ہو جائے گی، وہ اب تک سارا جھوٹ نکلا امریکہ کی طرف سے. انفیکٹ وہ صرف بعد میں ثابت ہوتا رہا مارکیٹ مینیپولیشن تھی. تو آپ کی ڈیل بھی وہیں پھنسی ہوئی ہے. اسرائیل اپنی بدماشی وہیں پہ کر رہا ہے، امریکہ اپنی بدماشی وہیں پہ کر رہا ہے، مسلم ملک صرف بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ ریئلٹی ہے اور یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. ابھی بھی پاکستان اپنا رول صحیح طرح نہیں نبھا رہا. ہماری عقل کے مطابق پاکستان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے ایران کا اور مسلم ملکوں کا ایک یونٹی کا پروجیکٹ چلانا چاہیے. اوپنلی چلائیں کہ جناب ٹھیک ہے یار، ہم ہر کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ رک جائے، معاملات رک جائے، لیکن کوئی باز ہی نہیں آ رہا. تو بہتر ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ جو وہ ایک ایک کر کے پورے مسلمان ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں، تو بہتر یہ کہ اکٹھے ہو کے ٹرائی کر لو کہ کسی طرح اپنا ایک مشترکہ دفاع بن سکے. لیکن اگین کمپیٹنگ انٹرسٹ آف انڈیویجول رائل فیملیز اس چیز کو ڈی ریل کرتے ہیں بار 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 بار، اور آپ کے سامنے اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے. تو نیگوشیشن بھی اس طرح سکسیزفل ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی. ہماری ابھی بھی دعا ہے کہ جتنی ہم نے باتیں کی یہ سب جھوٹی ثابت ہو جائیں اور یہ نیگوشیشن کی طرح سکسیزفل ہوں اور اس معاملے کو حل نکلے جہاں پہ ایران کے لوگ، پورے مڈل ایسٹ کے لوگ، پاکستان کے لوگ، مسلم امت ان جنرل قائم دائم رہ سکیں اور آپریٹ کر سکیں. لیکن جس طرح کی اگریسونیس اسرائیل ایز اے اسٹیٹ شو کر رہا ہے، لگ یہ نہیں رہا. لیکن ابھی بھی ہم دعا گو ہیں کسی طرح یہ میریکل
پرفارم ہو جائے, اور یہ نتھنگ شارٹ آف میریکل ہوگا. اگر پاکستان کی طرف آئیں تو ہماری لوکل سیاست اب ٹوٹل ایک ٹی وی ٹاک شو بن گئی ہے, بلکہ ٹک ٹاک لائیو کا بیٹل بن گیا ہے. یہ پوری جو آپ نے ثاقب چدر صاحب, مومنہ صاحبہ کی ساگا دیکھی ہے, اس میں وکیل کیسے ڈائلاگ مار رہے ہیں, کوئی اپنی بیگم کو شیرنی کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, رپورٹرز کیسے مائک لے کے وہاں پہنچ رہے ہیں, آپ کو ایک قوم کا علمی لیول شو کرتا ہے. مثلا کہ آپ دی اماؤنٹ آف رپورٹرز وہاں دیکھیں تو اتنے آپ کو مسنگ پرسن کیس پہ نہیں ملتے, اتنے رپورٹر آپ کو ایمان اور ہادی کیس پہ نہیں ملے تھے. ایک بھی صحافی آپ کو کسی بھی جرنلسٹ کے مسنگ ہونے پہ, جوڈیشل ہونے کے کیس پہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. کوئی پبلک انٹلیکچوئل اریسٹ ہو اس کیس پہ نہیں ملے گا. آپ کو ملیں گے یا انمول پنکی کیسز پہ یا ان سیاستدانوں سیلیبریٹیز کیسز پہ. ہمیں اتنا کوڑا کھلایا گیا ہے کہ ہمارا دماغ جنک بن گیا, یعنی کہ وی ہیو ایٹن سو مچ فاسٹ فوڈ کہ اب ہم اوبیس ہو چکے ہیں, ہم ڈائبیٹک ہیں, ہمیں انسولن کی شاٹیں لگتی ہیں, اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اوزیمپک از اے ڈرگ دیٹ ول سیو اس, جو بیسکلی شاید ہماری ہڈیوں کو کھوکھلا کر دے. تو یہ ہمارا ٹوٹل علمی لیول ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے اسی علمی لیول کے سائیکل کو پرپیچویٹ کرتا ہے ہمارا مین اسٹریم میڈیا. وہ بار بار یہ ٹکر چلاتا ہے. اب انمول پنکی کیس میں کیا ہوا ہے, وہ جوڈیشل ہو گئی ہیں سارے کے سارے مقدموں میں. آپ نے کچھ دن ایک سیاسی فٹ بال بنایا, اس کو انجوائے کیا, لوگوں نے اسے میمیں بنائی, شی از گوئنگ ٹو گو اسکاٹ فری, نکل جائیں گی وہ. اور انٹرسٹنگ ہے وہ نہیں بھی نکلتی تو ان کو ریپلیس کرنے کے لیے 1000 بندہ کھڑا ہوا ہے کہ سر سانو موقع دو. آپ کا پورا ایکسپوز ہو گیا کہ آپ کے پولیس ساتھ رلی ہوئی ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ آپ نے 2 کو اور بندے بھی پکڑے ہیں, میں ان کے بھی ناموں کو بتا دوں. ایک ہیں ڈرگ ڈیلر گڈی چانڈیو, ان کے 10 جو پولیس والے تھے وہ اسپیڈ ڈائل پہ نمبر تھے, ہسبینڈ ان کی بھی ریٹائرڈ ڈی ایس پی. ایک تو ڈی ایس پی رینک کا کوئی مسئلہ ہے, یہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی دیکھو ڈرگ کوئین سے اس کی شادی ہوئی تھی. پتہ چلا کہ جناب وہ چرس اور ہیروئن کا کام کر رہی ہیں, تقریباً 3090 گرام آف چرس ریکور ہوئے ہیں, 23.97 گرام آف ہیروئن ریکور ہوئے ہیں. حیدرآباد میں یہ کیس ہوا ہے. دوسرا پتہ چلتا ہے جناب فوزیہ بلوچ سسٹر سکینہ ہیلڈ ان سپلائی چین, یہ کراچی مال سپلائی کرتے تھے کرسٹل میتھ اور ہیروئن کا, پشاور سے اسلام آباد سے کراچی مال آتا تھا, اس کے اندر بھی پولیس انوالوڈ ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا دی ایکچوئل پرابلم از وہی جو الطاف حسین نے کہی تھی, کلیشنکوف کہاں بنتی ہے اور کراچی کیسے پہنچتی ہے, اٹ از دی سپلائی چین, ٹھیک ہے. تو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ان 1-2 بندوں کو ہٹا کے آپ پرابلم سالو کریں گے, اٹ از انسین. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پنجاب کے اندر انہوں نے ٹریفک وارڈن نئے بھرتی کیے, انہوں نے پورا نیا ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا. کیوں کھڑا کیا؟ کسی نے کبھی یہ سوال پوچھا تھا؟ یہ کام پولیس کرتی تھی نا پہلے, کیوں کیا؟ بیکاز دے نیو کہ پولیس اتنی کرپٹ ہے کہ ہم اس کو ریفارم نہیں کر سکتے. دے نیو, انہیں پتہ تھا کہ یہ جو کالی وردی ہے اس کو ہم معاملہ لے کے نہیں چاہتے, لہٰذا ہمیں نہیں کھڑی کرنی پڑے گی. تو آپ نے تو نئی نارکوٹکس فورس بھی کھڑی کی ہے, تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکے, کیونکہ آپ نے نارکوٹک فورس نہیں کھڑی کی, آپ نے NCCI نیا کھڑا کیا. بندے اور مائنڈ سیٹ آپ نے وہی رکھا جو پہلے تھا کہ ٹھیک ہے دیہڑیاں لگاؤ, پیسے کماؤ. یہ جو چدر صاحب کا کیس ہے, مطلب سب سے پہلی بات ہے, میں روز بھائی نے اسے بڑا اچھا تفصیلی کور کیا تھا. میں اپنا ویلاگ کبھی نہیں دیکھا, میں روز بھائی کی میں نے پورے دیکھے اس معاملے کے اوپر, اور جنرلی بڑا اچھا انہوں نے الحمدللہ کام کیا تھا, اور آپ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا. یہ آپ لوگوں کی نوازش ہے. یہ کون ہے MP ہے, ہو از ہی؟ الیکشن کیمپین میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا نام لے رہے ہیں, ان کا جھنڈا پہن رہے ہیں, ان کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں, لوگوں نے ان کو ان کے نام پہ ووٹ لے. نو بڈی نیو ہی از, ٹھیک ہے. ہاں اٹ از سیڈ کہ PTI نے ایسے لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کیا تھا. جسٹ گوز ٹو شو یو کہ PTI کے اندر کتنی کو اسکروٹنی تھی کہ ہم کس کو جماعت میں شامل کر رہے ہیں. مثلا آپ نے ترین صاحب کو بھی کیا ہوا تھا, علیم خان صاحب کو بھی تھا, چدر صاحب بھی اپنے جماعت میں شامل کیا تھا. خیر لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا اپنے حلقے میں, یہ بن گیا MP ہے. بنتے ساتھ ہی یہ جا کے شامل ہو گئے سرکار میں, بزنس یوزول ہو گیا. ان موصوف کے انٹرویو موجود ہیں موقع پہ پکڑے جانے کے آف آرگن ٹرانسپلانٹ انلیگل ٹریڈ. انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کا دھندا کب سے کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر فواد اور ڈاکٹر سنال کرتے ہیں. کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ ڈاکٹر فواد میرا کزن ہے. آپ کے کزن ہے وہ؟ وہ تو کہتے ہیں جانتے نہیں ثاقب کو. کزن وہ تو آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. رشتے کیسے نہیں پہچانے جاتے. اور التمش سے میرا کوئی تعلق نہیں. کب سے جانتے ہیں ان دونوں کو؟ 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے سے. جی التمش کو. اور ڈاکٹر فواد تو آپ کے کزن ظاہر ہے, لیکن یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا دھندا ان سے کب سے کر رہے ہیں آپ؟ میں تو 2013 تک سے ان کے ساتھ. 2013 سے آپ ان کے ساتھ. کتنے اب تک ہو چکے ہیں ٹرانسپلانٹ؟ جہاں تک میرا کیا 15 سے 18 ہو چکے. 15 سے 18. کہاں سے لوگ آتے تھے؟ یہ عمان اور جارڈن سے. جارڈن اور عمان سے. تو ارینج کون کرتا تھا؟ ڈاکٹر فواد کرتا تھا سر. یہ MP ہیں, گریٹ, واٹ اے کیلیبر. ان کی ویڈیو سامنے آتی ہے جہاں یہ پرفیوم لگا رہے ہیں,
جہاں پہ انہی کے ملازمین سامنے کھڑے ہوئے ہیں. مثلاً کہ سب سے پہلی بات، آپ یہ ویڈیو کیوں بنوائیں گے؟ آپ یہ ویڈیو کیوں لگوائیں گے؟ کیا دماغ میں آپ کے چل رہا ہے؟ چلیں، اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. پھر جو یہ خاتون کے ساتھ آپ نے افیئر مینٹین کیا ہوا ہے، بقول آپ کے افیئر ہے، انہوں نے بھی ڈینائی نہیں کیا افیئر نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایکسیپٹیڈ ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی ایک افیئر چلا رہا تھا ایک عورت کے ساتھ. ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو میں نے تحفے دیے ہیں واپس دیں، اور نہیں دیں گی تو آگے سے وہ کلیم کرتے ہیں ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ ان لوگوں کا لیول ہے یار، یہ ان لوگوں کا لیول ہے جو ہمارے پہ ایسے قابض بیٹھے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، ثاقب چدر صاحب کا کیس لائم لائٹ میں آ گیا، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ اگر آپ بیوروکریٹ، جج، پولیٹیشین اٹھائیں گے، ملٹری، جوڈیشل، ملٹری بیوروکریٹک سٹرکچر کے لوگ اٹھائیں گے، ان سب میں یہ پرابلم ہے، ایوری بڈی. کیونکہ بنیادی طور پہ ہم، یار میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں، میں کوئی بہت اچھا مسلمان نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اسلام کے جو ٹیننٹس ہیں، جو سیکس ڈسپلن ہے مرد اور عورت کا، اس کو بار بار وائلیٹ کریں گے، بار بار اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالیں گے مرد اینڈ عورت، تو آپ سے مسٹیکس ہوں گی. مسئلہ یہ ہے کہ جو پوزیشنز آپ ہولڈ کرتے ہیں اس کے کانسیکوینسز بہت بڑے ہوتے ہیں. جب ایک ایم پی یا ایم این اے تھانے فون کرتا ہے نا کہ جناب یہ اپلیکیشن ہونی ہے یا یہ اپلیکیشن نہیں ہونی، تو تھانے دار کام جاتا ہے. آپ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہیں، اور آپ کا اپنا کریکٹر کیا ہے کہ آپ کے ماضی کے اوپر ایک ڈرگ سمگلنگ آپریشن کا آرگن سمگلنگ آپریشن کا الزام ہے. آپ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کروڑوں روپے کے تحفے دیے ہیں. یار میں شادی شدہ ہوں، مجھے 6 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک مروز کو چائے کا کپ نہیں دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے مروز کو چائے کا کیا حاصل کرنا ہے، سمجھ رہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ تو پرانی بات ہے. اگر آپ تمینہ دورانی صاحبہ کی کتاب پڑھ لیں، مائی فیوڈل لارڈ، سیاستدان رنگ رلیاں، پڑھ لیں. آپ کوئی سیاستدان اٹھائیں گے، نکل آئیں گی چیزیں، شاذ و نادری کو بچیں گے. تو یہ ہمارا علمی لیول ہو چکا ہے، اور یہی کوڑا ہمیں بار بار دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ایمان اور ہادی کو کتنی لمبی سزا ہوگی ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا ڈاکٹر مارنگ بروچ کے کیس کا کیا بن رہا ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ عورت مارچ جو ہے وہ اصل میں چاہتی کیا ہے. ان پہ تہمتیں ضرور لگائی جائیں گی. آپ علمی اختلاف کر سکتے ہیں بائی دا وے، لیکن آپ اگلے کو سنیں تو صحیح نا. جو ہمارے ایکچوئل ایشوز ہیں کہ ہماری انفلیشن اسکائی راکٹ کر رہی ہے، ہمیں ایک تیل کا لالی پاپ دیا جائے گا عید کے ٹائم کہ تیل سرکار نے اتنا کم کر دیا ہے، بعد میں پھر اس کو بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ مثلا میں کو سچی بات بتاؤں، میں جب بھی پروٹوکول دیکھتا ہوں نا، وہ کسی بھی پولیٹیشین کا ہو، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم یہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹرپ پہ گئے تو راستے میں موٹر پہ ہم نے کئی پروٹوکول دیکھے، ایسے ایسے اشارے کر رہے ہیں کہ گاڑیاں سائڈ پہ کرو. کون ہیں آپ لوگ یار؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی ارجنٹلی آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ نہ آپ نے ترمیمیں خود بنانی، وہ بھی آپ کو کہیں سے بن کے آتی ہیں، نہ آپ نے اسمبلیوں میں بحث کرنی، وہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کیا بحث کرنی ہے. آپ نے بیٹھ کے صرف ٹی وی ٹاک شو پہ دوسرے کو گالیاں دینی ہوتی ہیں. تو وہ آپ 10 منٹ لیٹ ہی پہنچیں گے تو کون سا کو وہ ٹی وی چینل ختم ہو جائے گا. آپ کرتے کیا ہیں؟ مثلا ستھرا پنجاب کا ہم 2-2.5 سال سے 3 سال سے سن رہے ہیں کہ جناب ماسٹر اسٹروک، ماسٹر اسٹروک، ماسٹر اسٹروک، ماسٹر اسٹروک چھا گیا جی. اس کا اسکینڈل سامنے آ گیا. ہم آپ کو پہلے دن سے پٹ رہے تھے کہ یار اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ برا کام کر رہی ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہسٹورک لیول کی بوروئنگ ہو رہی ہے، کہ ریاست بہت پیسہ اٹھا رہی ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے. یہ پیسہ کون دے گا؟ کیونکہ وہی تنقید بنتی تھی. اب ایک کے بعد ایک کٹا کھل رہا ہے. اچھا میں ویسے یہی بات بتاؤں، بہت سارے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں اس وجہ سے، لیکن ہمارا کام ہے آپ کو کمپلیٹ سچ بتانا، آدھا نہیں. ہر صوبے میں یہ حال ہے، ہر صوبے میں یہ حال ہے. مثلا کہ سرکار کو جب پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں تو موٹر وے پہ لاہور سے لے کے بھیرا تک 6 اسپیڈ گنیں لگی ہوئی ہیں کہ کتنوں سے بندہ پھاڑ لیے. اور واپسی پہ جب ہم آئے ہیں تو ہم نکلے ہیں دوپہر کو، تو جو رات کا سفر تھا 1 اسپیڈ گن نہیں تھی. یعنی کہ میں رات کو 170 پہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اور ٹریفک اتنی ہوتی ہے. تو جب ان کا دل ہوتا ہے، آپ کے جرمانے زیادہ ہو جاتے ہیں، فائنیں، کیونکہ ریاست کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. یہ آپ نے اکثر نہیں دیکھا کہ ٹریفک وارڈن ایک دم سے سختی شروع کر دیتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ کوٹے. یہ کوٹے کے چکر میں لوگ اٹھائے جاتے ہیں اپنے گھروں سے، پھر ان پہ جھوٹی ایف آئی آریں دے دی جاتی ہیں کہ ان کی جیبوں سے پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے. جی ساتھ کی بات کر.
تو یہ پرابلم ہے فنڈامنٹلی. مثلا انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے, دنیا کیسے چینج ہو رہی ہے, آپ کے پورے پیٹرنز آف اکانومی چینج ہو رہے ہیں, اور لوکل لیول پہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو اللہ معاف کرے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو بہت سارے سیاستدان ہیں, بہت سارے ینگ لوگ ہیں جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بننے سے کوئی بڑا چینج آ جائے گا. یار آپ پاگل ہیں. مثلا آپ سندھ کا لیول دیکھیں, 85,000 ڈاگ بائٹ کیس ہوئے ہیں 4 مہینوں میں, یعنی کتے نے لوگوں کو کاٹا ہے. 2,85,000 2025 میں میجر ہاسپٹلز نے ڈاکومنٹ کیے ہیں ڈاگ بائٹ کیسز. 22 سے زیادہ ریبیز کی موتیں ہوئی ہیں, لوگ فوت ہو گئے. یار 2026 ہے. بس ہمیں بتایا جاتا تھا کے پی کے علاقہ جات میں آج بھی لوگ پولیو کی بیماری سے فوت ہو جاتے ہیں, ڈیمیج ہو جاتے ہیں. سر سندھ میں کتے نہیں چھوڑ رہے, پولیو تو بعد میں ہے نا, کتے نہیں ہمیں چھوڑ رہے. یہ کس ملک میں ہم رہتے ہیں, یا کیا سسٹم ہے. اچھا اب اس کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے, سرکار سینٹر بنائے گی, ٹریکنگ لگائے گی, اور 7 دن پروونس وائڈ ڈرائیو ویا ٹی وی, پرنٹ, سوشل میڈیا, اسکولز, کمیونٹی آؤٹ ریچ, اویئرنیس کیمپین ہوگی. آئی ونڈر اس کے پیسے کس کو ملیں گے. یعنی منسٹری آف انفارمیشن یہ پیسے دے گی اپنے فرینڈس کو. بڑا انٹرسٹنگ نہیں ہے. پہلے اپنا کام نہ کرو, اس کے بعد پرابلم کریٹ کرو, اس کے بعد اس پرابلم کو سالو کرنے میں پیسہ کماؤ, اس پرابلم کو سالو کرنے کی تشہیر کرنے میں پیسہ کماؤ. پرفیکٹ سسٹم ہے نا یار. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو پڑھا لکھا ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے. کیا کرنا ہے, اس کا اچار ڈالنا ہے. کتے نہیں چھوڑے ہمیں. مثلا لوگ کہتے تھے گلی کتے صرف بھونکتے نہیں جناب, کاٹتے بھی ہیں, اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. لیکن ابھی بھی آپ کو بتایا جائے کہ ملک کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ عمران خان نے کلٹ بنا لیا ہے. اور یار اللہ کے بندو, کلٹ بنا کے کہاں لے کے جائے گا. روزے محشر تو نہیں لے کے جا سکتا نا, قبر میں تو انسان نہیں لے کے جا سکتا. ریئلٹی یہ ہے کہ عمران خان کا کلٹ ہمارے سیاستدانوں نے بنایا ہے, ہماری بیوروکریسی نے بنایا ہے, ہماری جوڈیشری نے بنایا ہے, ہماری ملٹری بیوروکریسی نے بنایا ہے, بائی دیئر انکمپٹنس. تیسرے سال یا چوتھے سال کے سٹارٹ عمران خان کی مقبولیت زمین پہ تھی, اس کو خود آپ نے اٹھا کے جن بابا بنا دیے, اور آپ کہتے ہیں کلٹ ہے جی, کلٹ ہے جی, کلٹ ہے. یہی پنجاب کے بچے جو کلٹ کا حصہ ہیں یہ کہتے ہیں نہیں یار بزدار کی سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے کانوں نے سنا تھا, اوپنلی بات ہوتی کہ نہیں یار گھٹیا سی ایم ہے, کوئی کام نہیں کرتا, فارغ ہے, کچھ بھی نہیں ہوا پنجاب میں. کلٹ ہے جی, کلٹ ہے. ایسا کیا ہوا کہ سن 2021 سے بندہ آج کلٹ میں بن گیا؟ ایسا کچھ ہوا ہوگا نا, کوئی ایونٹ ہوا ہوگا, کوئی چیز ہوئی ہوگی. آپ نے جمہوریت ٹیک اوور کی. ہمارے ملک میں جمہوریت کا پہلی روم کم تھا, آپ نے تو گلے گھونٹ دیا. اچھا یہ مدعا بھی خان صاحب پر ڈال دیا کہ جناب عمران خان نے کیا تھا یہ. اور بھائی اس نے کیسے کیا تھا؟ اگر 2018 میں ریگنگ ہوئی تھی, جو میں مانتا ہوں ہوئی تھی پری پول ریگنگ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2024 میں تو آپ ریگنگ بوت ہی اٹھا کے لے گئے, پٹ دیا آپ نے. اور پری پول ریگنگ تو 2013 میں بھی ہوئی تھی, 2008 میں بھی ہوئی تھی, مقدمے تب بھی کھلے تھے. پری پول ریگنگ 90s میں بھی ہوئی تھی. پارٹی سواپنگ یہ کون سا نیا کام ہے؟ تھرو آؤٹ ہوتا رہے کہ ان وڈیروں کو یہاں شفٹ کر دو, ان بزنس مین کو یہاں شفٹ کر دو. یہ تو پرانا کھیل ہے. 2024 میں تساں تے وہ کہتے ہیں نا بوٹا ہی پٹ لیا سی, بوٹا پٹ کے لے گئے. یہ وہ فرسٹریشن ہے یار. ایویں نہیں لوگ کلٹ کا حصہ بنتے, لوگ ایویں نہیں انریجڈ ہوتے. یار آپ لوگوں کو کتنا جاہل سمجھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہر تجزیہ نگار, ہر دانشور بیٹھے کہتا ہے کہ نہیں یہ لوگ ہی جاہل ہیں. نہیں سر, آپ جاہل ہیں, آپ کو چلانے والے جاہل ہیں, آپ کو تنخواہ دینے والے جاہل ہیں. عوام کی عزت کریں. ہمارے ایم پی ایم این اے کا کیا کام ہے؟ اپنے ووٹر کی عزت کرنا. جناب اس کو انسان نہیں سمجھتے. میرے دماغ میں نا ثاقب چدر صاحب کا پرفیوم والا کلپ نا چلی جاتا ہے. آپ وہ کلپ دوبارہ دیکھیے گا. ایک بوڑھی عورت ہے, لوگ آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. بوڑھی عورت بے شک آپ کی نوکرانی ہے یار, ہمارے گھر میں بھی نوکر ہیں, اور ہمارا کاروبار آرگن ٹرانسپلانٹ پہ نہیں کھڑا ہوا. تو یار ہمارا نوکر ایسے ہمارے سامنے کھڑا ہو اور ہم ایسے سینہ تان کے یوں 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 پرفیوم لگا رہے ہوں, یار ہمارا باپ ہمیں مارے, ہماری ماں ہمیں گلیاں نکالے. مطلب یہ آپ کی ایتھکس ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کل کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لیڈر بنائے گی. اور آپ نون لیگ میں دیکھیں, مریم نواز صاحبہ نے اسٹیپ لیا, انٹروین کیا, انہوں نے کہا جناب میٹر ول بی ڈیلٹ اکارڈنگ ٹو لا, ٹھیک ہے, کیس پروسیڈ ہو گیا. نون لیگ کے اندر اس پہ مخالفت شروع ہوگی کہ نہیں چدر صاحب کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا. نون لیگ والے اس پہ کیمپین چلا رہے ہیں. مومنہ صاحبہ کی کریکٹر اسیسنیشن ہو رہی ہے.
چدر صاحب کو بڑا دبنگ ہیرو شو کر رہا ہے، اور میاں علی اشفاق صاحب نے جو بیانات دے دیے، شرم آنی چاہیے سر، شرم آنی چاہیے. ہم نے ان کا انٹرویو کیا ہوا، ہمیں پتہ تھا کہ وہ ایسی باتیں کریں گے تو ہم ان کو دعوت ہی نہ دیتے یہاں پہ. یار ٹھیک ہے آپ کا کام ہے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا، لیکن پبلکلی کسی کو ڈیفیم کرنا. تو بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا، کل عید ہے، آپ نے انجوائے کرنا ہے. ٹھیک ہے، بکرے شکرے خریدیں جس طرح خواجہ آصف صاحب نے فرمایا، اور مروز نے بڑا اچھا اس کو اینڈ میں رکھا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ عید کے دوران گوشت کھائیں، لسی پئیں اور سو جائیں، یہی آپ کی اوقات ہے. وہ ایک ڈسکشن کی تھی میں نے اور مروز نے، وہ میں نے پوڈ کاسٹ بھی لگی تھی. تو بیسلی خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ڈنگر ہیں، ڈنگر ہی رہیں، ڈنگر سے آگے نہیں بڑھنا. جو آپ ڈنگر سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ چودھری بن جاتے ہیں، وہ آپ نہیں بن سکتے. تو دنیا کے اندر جہاں پہ نظام بنا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو ڈنگروں کی طرح رکھا جائے، تو ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اچھے ڈنگر بن کے رہیں، نہاتے دھوتے رہیں، جب مالک چارہ ڈالے کھا لیا کریں. ٹھیک ہے، زیادہ کمپلین نہ کریں. ہاں وقتاً فوقتاً مالک کو بتا دیا کریں، دیکھیں نا زیادتی کر رہے ہیں، تاکہ مالک بھی کوئی لیپا پوچھی کر سکے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ مریم صاحبہ کا سلوگن ہے، ہم نے پڑھا تھا، جتے پھنسو مینو دسو. ٹھیک ہے، تو وقتاً فوقتاً جس طرح مومنہ صاحبہ نے بتایا کہ جی میں پھنس گئی ہوں، کوئی ہیلپ کریں تو آپ ضرور کریں، لیکن ایکچوئل ایشوز پہ نہیں، بیکاز دے ڈونٹ ہیو ٹائم فار دس. لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے. آپ یقین جانیں اللہ نے ہمارے پہ خاص مہربانی کی ہے کہ ہمیں کچھ 2 روپے ہیں کہ ہم کوئی ٹائم آف لے سکتے ہیں. اس ٹائم آف کے اندر اتفاقاً میرے پاس موبائل کا چارجر نہیں تھا، تو 1.5-2 دن نا میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. آپ یقین جانیں پھر سے میں نے اپنے بھائی اور بھائی کو ریکویسٹ کی، دونوں بھائی تھے، جڑوا بھائی بھی اور چھوٹا بھائی مان بھی، کہ یار ہمیں ہر چیز بند کر دینی چاہیے، کہیں پہاڑوں میں شفٹ ہو جانا چاہیے. پاکستان میں باہر میں رہ نہیں سکتا، طبیعت میں نہیں، پہاڑوں میں شفٹ ہو جانا ٹھیک. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نظام اتنا چوک ہو چکا ہے، اور اس نظام نے ہمیں اتنا الحمدللہ کنفیوز کر دیا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اسٹوپڈ ایشوز پہ، ایکچوئل ایشوز پہ نہیں آئیں گے. ہم اس بات پہ لڑتے رہیں گے کہ جناب ایمان اور ہادی کا سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ڈپینڈنگ اپون دیئر پالیٹکس. بھائی کرنا چاہیے، زیادتی ہے زیادتی. ہم نے 7 کی باری دیکھا یار، ہمارے اپنے ساتھ سے اختلافات ہوتے ہیں پولیٹیکل، میرے میں روز سے، میں روز کے میرے سے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایک ناجائز طریقے سے کچھ ہوتا ہے تو آپ اسے خلاف کھڑتے ہیں، لوگ نہیں ہوتے، دل تو ٹوٹتا ہے. بہرحال ہمارا ایون پہ کام ہوتا ہے کہ جو ڈپریشن ہمارے میں ہم آپ کو بھی دیں. تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے کیجیے گا. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.